رات کو یہ ایک صورت پڑھ کر سو جانا، صبح کو بستر کے نیچے دولت پڑی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے غلط ہے تو خود ہی اس کو ایک بار پڑھ کے دیکھ لو۔ یہ بہت ہی آزمودہ اور آسان وظیفہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین قرآن، آپ نے کبھی بھی زندگی میں اس طرح کا پاورفل وظیفہ نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ ایک وظیفہ کریں اور آپ کے ہاتھ میں اچانک سے ہی دولت آ گئی ہو۔ کہ آپ رات کا وظیفہ کر کے سوئے اور صبح اٹھ کے دیکھو، آپ کو ہر طرف سے خوشخبری ہی ملے گی، آپ کو ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ آپ نے جس طرف بھی اپنا پیسہ لگایا ہوگا، آپ کو اس پیسے میں انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ جو کام آپ کا اٹکا ہوا تھا، نہیں ہو رہا تھا، وہ کام بھی آپ کا ہو جائے گا اور ہر طرف سے آپ کو پیسے آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بس ایک دفعہ پورے یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یقین آپ کا پکا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس وظیفے کو ہمیشہ پڑھتے رہیں یا اس صورت کو ہمیشہ پڑھتے رہیں تو کامیابی آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالو گے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کے پاس اس قدر دولت آئے گی، اس قدر پیسہ آئے گا کہ آپ خرچ کرتے جاؤ گے، لیکن آپ کے پاس سے پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس انسان نے اس عمل کو کامل یقین اور نیک حاجت کے لیے کیا ہو اور اس کو یہ عمل میں کامیابی نہ ملی ہو۔ اس عمل کو کر کے آج لوگ لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی یقین و کامل کے ساتھ کرو اور انشاءاللہ آپ کی بھی پریشانیاں دور ہو جائے گی اور آپ کا رزق بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ وظیفے کو مزید لمبا کرنے کے بجائے ہم چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی طرف۔ شروع میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیم پڑھیں گے تو اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو اس دوران آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی۔ مطلب کہ جب آپ سونے کے لیے اپنے بستر میں جاؤ تو آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے اور وظیفہ شروع کرنے کے بعد آپ نے صرف سو جانا ہے۔ یا غنیّ یا مغنی یا رازق۔ آپ نے تینوں ناموں کو ایک بار پڑھنا ہے اور یہ ایک بار میں ہی شمار ہوگا۔ آپ نے اس طرح پڑھ کے پھر اسی طرح آپ نے یا غنیّ یا مغنی یا رازق، یا غنیّ یا مغنی یا رازق، آپ نے ان تینوں ناموں کو ایک ساتھ پڑھنا ہے اور یہ ایک تسبیح کا ایک دانے پہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس طرح آپ نے پوری تسبیح کرنی ہے، مطلب کہ 101 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 121 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے 5 دن یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ 6ویں دن آپ دیکھیں گے کس طرح آپ کے بگڑے ہوئے کام سیدھے ہو رہے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیے ہیں اور ہر طرف سے آپ کے گھر میں رزق ہی رزق آ رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اتنی کامیابی ملے گی کہ لوگ آپ سے خود اس کا راز پوچھیں گے۔ ہر وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کرنا چاہیے، پھر ہی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر ہمارا یقین پختہ نہیں ہوگا تو ہمارا کوئی وظیفہ بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ رات کو یہ ایک صورت پڑھ کر سو جانا، صبح کو بستر کے نیچے دولت پڑی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے غلط ہے تو خود ہی اس کو ایک بار پڑھ کے دیکھ لو۔ یہ بہت ہی آزمودہ اور آسان وظیفہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین قرآن، آپ نے کبھی بھی زندگی میں اس طرح کا پاورفل وظیفہ نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ ایک وظیفہ کریں اور آپ کے ہاتھ میں اچانک سے ہی دولت آ گئی ہو۔ کہ آپ رات کا وظیفہ کر کے سوئے اور صبح اٹھ کے دیکھو، آپ کو ہر طرف سے خوشخبری ہی ملے گی، آپ کو ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ آپ نے جس طرف بھی اپنا پیسہ لگایا ہوگا، آپ کو اس پیسے میں انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ جو کام آپ کا اٹکا ہوا تھا، نہیں ہو رہا تھا، وہ کام بھی آپ کا ہو جائے گا اور ہر طرف سے آپ کو پیسے آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بس ایک دفعہ پورے یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یقین آپ کا پکا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس وظیفے کو ہمیشہ پڑھتے رہیں یا اس صورت کو ہمیشہ پڑھتے رہیں تو کامیابی آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالو گے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کے پاس اس قدر دولت آئے گی، اس قدر پیسہ آئے گا کہ آپ خرچ کرتے جاؤ گے، لیکن آپ کے پاس سے پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس انسان نے اس عمل کو کامل یقین اور نیک حاجت کے لیے کیا ہو اور اس کو یہ عمل میں کامیابی نہ ملی ہو۔ اس عمل کو کر کے آج لوگ لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی یقین و کامل کے ساتھ کرو اور انشاءاللہ آپ کی بھی پریشانیاں دور ہو جائے گی اور آپ کا رزق بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ وظیفے کو مزید لمبا کرنے کے بجائے ہم چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی طرف۔ شروع میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیم پڑھیں گے تو اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔
جب آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو اس دوران آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی، مطلب کہ جب آپ سونے کے لیے اپنے بستر میں جاؤ تو آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی ہے، اور وظیفہ شروع کرنے کے بعد آپ نے صرف سو جانا ہے۔ یا غنیجو، یا مغنی، یا رازقو، آپ نے تینوں ناموں کو ایک بار پڑھنا ہے اور یہ ایک بار میں ہی شمار ہوگا۔ آپ نے اس طرح پڑھ کے پھر اسی طرح آپ نے یا غنیجو، یا مغنی، یا رازقو، یا غنیجو، یا مغنی، یا رازقو، آپ نے ان تینوں ناموں کو ایک ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ ایک تسبیح کا ایک دانے پہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس طرح آپ نے پوری تسبیح کرنی ہے، مطلب کہ 101 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 121 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے 5 دن یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ 6ویں دن آپ دیکھیں گے کس طرح آپ کے بگڑے ہوئے کام سیدھے ہو رہے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیے ہیں، اور ہر طرف سے آپ کے گھر میں رزق ہی رزق آ رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اتنی کامیابی ملے گی کہ لوگ آپ سے خود اس کا راز پوچھیں گے۔ ہر وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کرنا چاہیے، پھر ہی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر ہمارا یقین پختہ نہیں ہوگا تو ہمارا کوئی